امریکی فوج کی جانب سے کلمہ طیبہ کی توہین۔ افغانستان کے صوبہ پروان میں امریکی فوج نے توہین قرآن کی گھناؤنی حرکت کے بعد عوام سے معافی مانگنے کا ڈھونگ رچایا ہے۔ امریکی فوجیوں کی جانب سے صوبہ پروان میں اشتعال انگیز پمفلٹ تقسیم کیا گیا، جس میں ایک شیر کو سفید رنگ کے کتے کے پیچھے بھاگتا دکھایا گیا۔ امریکی غاصب فوج نے اس کتے کو افغان طالبان کے جھنڈے سے مزین کیا، جس میں کلمہ طیبہ درج ہے۔ امریکی فوج کی جانب سے دانستہ طور پر کی گئی اس بدترین گستاخی کے بعد افغانستان سمیت دنیا بھر میں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ امریکی فوج نے اس پمفلٹ کو شائع کرنے کے بعد اسے سوشل میڈیا پر بھی ڈال دیا، جس پر دنیا بھر کے مسلمانوں کے شدید رد عمل کے بعد مجبوراً اسے ہٹا دیا گیا۔ اس گستاخانہ پمفلٹ میں امریکہ کو طالبان پر فاتح دکھانے کا تاثر دینے کے لیے یہ قبیح حرکت کی گئی۔ افغانستان میں تعینات امریکی فوج کے ایک اعلیٰ کمانڈر میجر جنرل جیمز لنڈر نے ایک اشتعال انگیز پمفلٹ شائع کرنے پر معذرت پیش کی ہے۔ امریکی جنرل نے اس تناظر میں کہا کہ اس چرچے پر ڈیزائن غلطی سے ایسا بن گیا جو مذہب اسلام اور مسلمانوں کے منافی ہے، اور یہ اشتعال کا سبب بنا۔ امریکی فوج کی اس ہرزہ سرائی پر افغان طالبان نے امریکہ کی اس گستاخانہ روش کو ناقابل معافی جرم قرار دیتے ہوئے شدید حملوں کا اعلان کر دیا۔ افغان طالبان کی جانب سے شدید رد عمل میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور اس جیسی دیگر طاقتوں کی یہ جنگ دراصل اسلام کے خلاف ہے۔ امریکی فوج کی جانب سے اس پمفلٹ کے شائع ہونے کے بعد طالبان نے بگرام ایئر بیس پر حملہ کیا۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق یہ حملہ اس گستاخی کے جواب میں تھا، جبکہ امریکی فوج پر اب حملے مزید تیز کیے جائیں گے۔ طالبان کے ترجمان نے 6 ستمبر کو بگرام ایئر بیس پر ہونے والے دھماکے میں کئی امریکی فوجی زخمی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ افغان طالبان کے مطابق در حقیقت امریکی جنرل خوف اور مسلمانوں کے اشتعال سے گھبرا کر معذرت خواہانہ بیان دینے پر مجبور ہوا۔ امریکی فوج کی جانب سے کلمہ طیبہ کی بدترین گستاخی کے خلاف افغانستان میں عام مسلمانوں کے علاوہ پروان کے گورنر محمد ہاشم نے بھی اس گھناؤنے فعل کو ناقابل معافی جرم اور توہین قرار دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اس گستاخی میں ملوث فوجیوں اور دیگر اہلکاروں کو سخت سزا دی جائے گی۔ یاد رہے کہ اسی پروان صوبے میں بگرام ایئر بیس واقع ہے، جہاں پر امریکی فوجیوں کا مسکن ہے۔ امریکی فوج کی جانب سے اسلام، قرآن اور شاعر اسلام کی یہ پہلی توہین نہیں، بلکہ مختلف ہیلے بہانوں سے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے اہل کفر اور بالخصوص امریکی فوج وقتاً فوقتاً ایسی گھناؤنی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ 2012 میں بھی امریکی فوجیوں کی جانب سے قرآن مجید کے نسخے جلا کر توہین کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں افغانستان میں اشتعال انگیزی پھوٹ پڑی تھی، جس میں 40 افراد جاں بحق ہوئے تھے، جبکہ دنیا بھر میں مسلمانوں نے احتجاج کیا۔ مگر اب کی بار امریکی فوج نے مسلمانوں اور اسلام کے ساتھ کھلی جنگ کا اعلان ہی نہیں، بلکہ کلمہ طیبہ کی بدترین توہین کر کے مسلمانوں کی غیرت کو للکارا ہے۔ خواب خرگوش میں محو امت مسلمہ کی قیادت کو اس گستاخانہ حرکت کے رد عمل میں امریکہ کے خلاف میدان میں آنا چاہیے۔ دنیا کے 2.25 ارب مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے والا امریکہ ہر جگہ مسلمانوں سے منہ کی کھانے کے بعد اپنی ناکامی چھپانے کے لیے اب اوچھی حرکتوں پر اتر آیا ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔